عزیز ناظرین، ہم پاشکے مومنین ہیں اور ہمارا نعرہ ہے ہاللیلویہ۔ آج ہم دنیا بھر میں عید پاشکا منا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کو ایسٹر کیوں کہا جاتا ہے اور اس کو ایسٹر نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ اوسٹر ایک انگلینڈ کی دیوی تھی جس کو موسم بہار کے آغاز میں منایا جاتا تھا، اور جب یسوع مسیح کی پاک انجیل کی دنیا میں منادی کی گئی اور مسیحیت دنیا کے کونے کونے تک پھیل گئی تو یقیناً یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی جو عید ہے جس کو پاشکا کہا جاتا ہے یہ بھی منایا جانے لگا۔ مسیحیت پھیلتی گئی اور مسیحی تہوار بھی مضبوط ہوتے چلے گئے۔ یہودی جو پاشکا ہے اس کا تعلق یسوع مسیح کے پاشکا کے ساتھ ہے۔ پاشکا کا مطلب ہے گزر جانا، اور خدا یسوع مسیح جو موت سے ہمیشہ کی زندگی کی حالت میں گزرے ہیں، ایسے ہی ہم بھی اس کے ساتھ اپنے ایمان کے وسیلے سے گناہوں کی غلامی سے رہائی پا کر ہمیشہ کی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ عید پاشکا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید ہے جس کو ہم بڑے جوش و خروش اور ایمانی جذبات کے ساتھ پوری دنیا میں منا رہے ہیں۔ آج خدا یسوع مسیح بڑے جاہ و جلال کے ساتھ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ مریم مگدلینی اور دیگر خواتین جب خدا یسوع مسیح کی قبر پر خوشبودار چیزیں لے کر گئیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ خدا یسوع مسیح کی قبر کے منہ پر جو بھاری پتھر رکھا ہوا تھا وہ الگ ہٹا ہوا ہے، اور ایک فرشتے نے ان کو کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ یقیناً ان خواتین کے لیے یہ زندگی کی بہت بڑی خوشخبری تھی، یہ بہت بڑی خبر تھی جو خدا کے فرشتے نے ان کے ساتھ بانٹی تاکہ وہ باقی شاگردوں کو جا کر بھی یہ خوشخبری سنائیں کہ خدا یسوع مسیح در حقیقت جی اٹھا ہے۔ خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا حق اور سچ کی فتح ہے۔ خدا یسوع مسیح جو راہ، حق اور زندگی ہے، اور تیسرے روز یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اسی حق اور سچ کی ہمیشہ کی زندگی کی فتح ہے۔ فقیہ اور فریسیوں نے، رومی حکومت نے خدا یسوع مسیح کی قبر پر نہ صرف بھاری پتھر رکھا تھا بلکہ پہرے دار بھی بٹھائے تھے۔ وہ خدا یسوع مسیح کی لاش سے بھی خوف زدہ تھے، اس لیے انہوں نے پہرے دار بٹھائے تھے تاکہ کوئی بھی اس کو اٹھا کر لے نہ جائے، یا ان کے خدشات تھے کہ یہ جی اٹھ سکتا ہے۔ لیکن خدا نے اپنا جلال دکھایا کہ خدا یسوع مسیح تیسرے روز بڑے جاہ و جلال کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے۔ مقدس پولس رسول جس نے خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا اپنی شخصی زندگی میں گہرا تجربہ کیا، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا دم کہاں رہا، موت فتح کا لقمہ ہو گئی ہے۔ ہم پاشکے مومنین ہیں اور ہمارا نعرہ ہے ہاللیلویہ۔ آئیے ہم خدا یسوع مسیح کی فتح میں اپنی فتح محسوس کریں کہ جیسے خدا یسوع مسیح بڑے جاہ جلال کے ساتھ جی اٹھا ہے، اور ہم جو جی اٹھے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، موت کے ساتھ ہماری زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ بدل جاتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے نئی زندگی کا ایک پیغام ہے، ہماری زندگیوں کے لیے ایک نئی امید ہے کہ دکھوں کے بغیر پاشکا ممکن نہیں ہے، گڈ فرائیڈے کے بغیر پاشکا ممکن نہیں ہے۔ جیسے خدا یسوع مسیح پاک صلیب پر مصلوب ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، ایسے ہی ہماری روزمرہ زندگی کے دکھ، مشکلات، پریشانیاں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ عارضی دکھ ہے، یہ مصیبت عارضی ہے، اس لیے جب بھی آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں کہ آپ کی زندگی کی سلیب بہت بھاری ہے تو خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر بھی دھیان و گیان کریں کہ گڈ فرائیڈے کے بغیر ایسٹر ناممکن ہے۔ ایسے ہی زندگی میں دکھوں اور مشکلات کے بغیر ایک اچھی خوشحال زندگی ناممکن ہے۔ آئیے جی اٹھے یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے ہم اپنی خاندانی زندگی کی جدوجہد کو
خدا کے سامنے رکھیں. اپنی شخصی مشکلات، پریشانیوں کو، خاندانی پریشانیوں کو جی اٹھے یسوع کے سامنے رکھیں اور امید کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں. خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے. آمین. آپ سب کو فضیلت مواب آرچ بشپ جوزف ارشد کی طرف سے، جو ویب اسٹوڈیو کے اور ریڈیو ویریتاس ایشیا اردو سروس کے چیئرمین ہیں، ویب اسٹوڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے، ریڈیو ویریتاس ایشیا کے سارے سٹاف کی جانب سے عید پاشکا کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا.